بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے، جس کے معنی شدید گرمی اور تپش کے ہیں، اور رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ جس طرح سے انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے، اس طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے کہ روزہ دار پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ پہلے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچھیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی اس نے روزہ کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری جلدی کی تھی۔ تو ذرا سوچئے، جس نے روزہ ہی نہ رکھا ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب کو 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دو، اور نفل نماز کو فرض کے برابر کر دو۔ جو انسان پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا، پورے مہینے کے روزے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دیں گے جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارا سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا، بلکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نازل ہوئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے تھے۔ جو شخص رمضان کے روزے اور پھر رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں ادا فرماتا ہے۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ کسی بھی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کی آخری پہر میں عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑی ہو کر رہی ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے کہ دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارا ہے، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کریں، اور جو جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے اس کو پا لیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔